آج عید کے کچھ مسائل بیان کرتا ہوں تاکہ کل عید کی نماز میں غلطی نہ ہو۔ ایک رکعت چھوٹ گئی عید میں کیا کرنا ہے، 2 رکعت چھوٹ گئی کیا کرنا ہے، یا تکبیر چھوٹ گیا تو کیا کرنا ہے، یہ سب مسائل آئیں گے۔ دیکھو عید کے مسنون اور مستحب اعمال، عید کے دن کیا کرنا ہے۔ نمبر 1، عید کی رات میں حسب توفیق و استطاعت نفلی عبادت و ذکر کرنا، بطور خاص گناہوں سے بچنا۔ آج سواں عید ہے تو سواں کا دن عید کا، عید کی رات آج کی رات ہے، رات پہلے آتی ہے ہمارے کو، بعد میں دن آتا ہے، تو آج کی رات میں ہمیں اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے اتنا ہمیں نفل عبادت کرنا کی، کیا تو ذکر کرنا کی، درود پڑھنا کی، ہمارے سے جتنا ہو سکتا اتنا، 2-4 رکعت کی، 1-2 تسبیح کی، کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی طاقت کے مطابق ہمیں اللہ کی بات کرنے کی کوشش کرنا، نہیں تو کم سے کم ہمیں گناہ تو نہیں کرنا۔ دوسری بات، عید کے دن صبح کو سویرے اٹھنا، فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنا جماعت کے ساتھ مسجد میں۔ جلدی اٹھنا، پانی کی اگر ضرورت ہے بولے تو پھر جلدی فوراً نہا لے کو، اگر فرض اور واجب غسل ہے، ناپاک تھا آدمی تو پھر نیت سے آدمی کل فوراً غسل کر کے نماز سے پہلے آ جائے، وہی غسل عید کا بھی ہوگا، وہی غسل اس کے باقی کا بھی ہوگا، جلدی فارغ ہو کر آدمی نماز کو آ جانا۔ تیسری بات، عید کے دن شریعت کے مطابق صفائی ستھرائی زیب و زینت اختیار کرنا، اچھے کپڑے، اچھی ٹوپی، اچھا عطر، بالکل گھاٹ والا بھی نہیں اور بالکل ایسا بھی نہیں، ایک میڈیم سائز کا عطر لگائیں، آنکھوں میں سرما لگائیں، اچھے دیکھنے والے کو پیارا جانا، خدا کو پیارا جانا، زیب زین اختیار کر کے آنا۔ نمبر 4، میل کچیل دور کر کے غسل کرنا، اچھا لگل لگڑ کو نہا لینا، بغلہ میں اور رانا کے پاس وغیرہ پنڈلیوں میں اچھا لگڑ کے پانی کو نہا لینا۔ عورت اور نابالغ وہ بھی غسل کر لے تو بہتر ہے، عورتاں بھی اگر غسل کر لیے اور بچے چھوٹے بچے بھی اگر غسل کر لیے بہت اچھی بات ہے، عورت اگر ناپاک ہے تو غسل کرنا ہی ہے۔ آگے معاشرہ، مرد تو وقت پر یا آگے پیچھے غسل کر کے تیار ہو جاتے ہیں، عورتیں اس میں کوتاہی کرتی ہیں۔ مرد مانے اگر عید کو جا کو بھی آگے تب تک عورتیں نہ دھو کر تیار ہوتے ہیں، گھر والے کے پاس دعا کیا کرنا، انہوں ناپاک ہے دیکھو اللہ کو دعا کرنا، کیا کو دعا کرنا ان کے واسطے، پاک کر کو دعا کرنا، ارے اللہ سے پاک کر کو دعا کرتے انہوں نے تو نہیں پاک ہونے کا، جلدی ان کو اگر عورتیں بھی نہا لے گی دھو لے گی، اس میں ہمیں کیا کام کرنا، ہمیں ذرا ان کو ہیلپ کرنا، چھوٹے موٹے کیا تو کام ہو سکا تو ہمارے سے ان کو اگر ذرا ہم ساتھ دیں گے تو پھر ان کا کام بچ جائے گا، جلدی کام ہو جانا۔ اگر مثال کے طور پر دیکھو، اگر کل 10 کام کرنا ہے، 2-4 کام رات کو کر لو، رات میں میٹھا پکا لو، اور کچھ کام ہے رات میں کر لو، تھوڑا کام رات میں کر لو، تھوڑا کام کل کر لو، تو جلدی تیار ہو جانا۔ عورتیں مسواک کرنا، مرد عورت سب مسواک کر لے کو ضرورت سے وضو کی وغیرہ عید کے لیے مسواک کرنا ہے، مرد بھی عورت بھی۔ نمبر 6، بال ناخن وغیرہ کاٹ لینا جس پر قربانی واجب ہو یا ارادہ ہو، ذی الحجہ سے پہلے کر لینا۔ اگر قربانی کا ارادہ ہے تو پھر وہ آدمی ذی الحجہ سے پہلے ناخن بال وغیرہ کاٹ لینا نہیں۔ البتہ اگر قربانی کرنے والے کے لیے وہ جو بات ہے قربانی کرنے سے پہلے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ناخن کاٹنے کو مستحب عمل ہے۔ اگر کسی آدمی کے بال اور ناخن وہ بڑھتے بڑھتے 40 دن سے زیادہ ہو گیا تو اب اسے رکھنا مکروہ ہے، نماز مکروہ ہو جائے گی، وہ تو 40 دن سے زیادہ ہو گیا تو بھی کاٹ سکتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں بھی کاٹ سکتے ہیں، قربانی واجب ہے تب بھی کاٹ سکتے ہیں، یہ جو بات ہے مستحب بات ہے۔ اگر 40 دن نہیں گزرا تو رکھو، چھوڑو، 40 دن گزر گئے تو کاٹ دو۔ اگر کوئی شخص قربانی سے پہلے بھی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر قربانی سے پہلے بھی اگر کوئی بندہ اگر اب کاٹ لے یا پھر عید کی نماز سے پہلے کاٹ لے یا عید کے بعد نماز پڑھ کو آپ ناخن بال کاٹ لے، کوئی مضائفہ نہیں ہے۔ نمبر 7، پاک صاف عمدہ لباس پہننا، اچھا لباس پہننا، اپنے کپڑوں میں سے اچھا لباس، جبہ شرعی وغیرہ، صدری توپ کی کیا تو ہے تو رومال ڈالنے کو بالکل فریش رہنا، اچھا لباس پہننا۔ نمبر 8، عمدہ خوشبو استعمال کرے، اچھی خوشبو استعمال کرنا۔ نمبر 9، عید کی نماز کے لیے جلدی پہنچنا۔ نمبر 10، پیدل جانا، کوئی عذر نہ ہو تو، اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر آدمی چل کو جانا۔ اب چل کو جانے کا مطلب اگر کوئی بندہ گاڑی میں جائے گا تو گناہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، اس کے حساب سے اگر جا سکتا ہے، اگر پیدل جائے گا تو اچھی بات ہے۔
نمبر 11 عیدگاہ میں نماز ادا کرنا، عید کے میں نماز ادا کرنا، اگر بارش وغیرہ پڑ گئی کوئی مسئلہ ہے تو پھر مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر بارش وغیرہ نہیں ہے تو پھر عید کے میں پڑھنے کی کوشش کرنا، اس سے ہمارے عیدگاہوں کی حفاظت بھی ہوگی، اس سے دشمنوں کے دل میں رعب بھی پڑے گا۔ نمبر 11 کچھ بلند آواز سے تکبیر کہتے جانا، عیدگاہ جاتے وقت میں اب جیسے بڑی تکبیر ویسا پڑھ لیتے ہوئے کچھ زور سے پڑھ لیتے جانا۔ نمبر 12 کوئی عذر نہ ہو تو عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ اگر بیماری نہیں ہے، اگر آدمی ناشتہ کر کو نہیں گیا تو چکر نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں ہے، پیٹ درد نہیں ہوتا اور کوئی بیماری بھی اور پریشانی نہیں ہے بولے تو آدمی کچھ بھی کھائے بغیر جائے، پیچھے بات آگے تھی ساری سے پہلے عید کے دن شاید کچھ دودھ بھی نہ پیے، ایسے ہی جائے، مستحب ہے یہ چیز، فرض نہیں ہے، ایسے ہی جائے اور عید سے فارغ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر آ کر آدمی اپنی جانور کا ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کی کوشش کرے، یہ مستحب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کا ناشتہ کر کے جائے گا، دودھ پی کر جائے گا، میٹھا کر کے، کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے، یہ مستحب چیز ہے۔ عذر ہو، بھوک لگی ہوتی ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، یا پھر قربانی دیر سے ہونے والی ہے تو پھر اس وقت میں کھا کر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ مستحب چیز ہے۔ اس لیے اگر کوئی بلا عذر بھی نماز سے پہلے کچھ کھا لے پی لے تب بھی کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے۔ نمبر 13 ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی فرض نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے آنے کی کوشش کرنا، ایک ہی راستے سے گئے ایک راستے سے آئے کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے۔ تمہارا گھر کے لیے عید کے تک ایک ہی راستہ ہے، آنے کے لیے دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ نمبر 14 مستحق مساکین کو صدقہ دینا، ضرورت مند لوگوں کو صدقہ وغیرہ دینے کی کوشش کرنا، پیشہ ور بھکاریوں سے اجتناب کیا جائے، ان کا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا فیلڈ ہی منگل کھانے کا رہتا ہے، ان کو دینا نہیں، ان کو دینے سے ثواب بھی نہیں آتا، پیشہ ور فقیر بولتے ہیں ان کو بھکاریاں، ان کو نہیں دینا ہے۔ نمبر 15 حسب حیثیت اہل و عیال پر فراخی، اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کرنے کی کوشش کرنا، دل کھول کر ان کو کھلانا، من پسند کے کھانے کھلاؤ گھر میں، کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 16 گھر والوں عزیزوں دوستوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، بیوی بچوں کے رشتہ دار، بیوی کے رشتہ دار ہے، ماں بہنا ہے ان کے، بیوی کے بھائیاں ہیں اور ہمارے بھائیاں بہنا ہیں، ان سے ہمیں محلے والے آدمیوں سے ہمیں خوش اخلاقی سے پیش آنا، مسکراتے ہوئے عید کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مبارکباد دیتے ہوئے پیش آنا۔ آگے عید الاضحیٰ کے دن سے متعلق چند مسائل، اب یہاں تک تو عید سے تیاری وغیرہ کے متعلق تھے، ظاہری تیاری، یہاں کچھ مسائل ہیں عید کے دن کے متعلق۔ نمبر 1 عید کے دن فجر کے بعد عید کی نماز سے پہلے گھر یا کسی بھی جگہ میں کوئی نفل نماز پڑھنا مرد عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو پھر عید کی نماز تک کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھنا، اشراق کی نماز بھی نہیں پڑھنا، کون سی نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، نفل نماز ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی آدمی کی فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو پھر وہ آدمی اشراق کے وقت میں آ کر فجر نماز کی قضا کر لے سکتا ہے، اس کے علاوہ اشراق کی نماز بھی کر لیں گے، معاف چھٹی ہے اللہ کی طرف سے۔ عید کی نماز کے بعد جہاں عید کی نماز ادا کی جائے وہاں نفل پڑھنا مکروہ ہے، دوسری جگہ مرد عورت دونوں کے لیے مکروہ نہیں، جہاں عید کی نماز پڑھتے ہی وہاں عید کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھنا۔ دوسری جگہ اگر گھر کو چلا گیا بندہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اگر عورت بھی اگر گھر میں 2-4 رکعت نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، مکروہ نہیں ہے۔ البتہ دیکھو قضا نماز عید سے پہلے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ عیدگاہ یا مسجد میں دوسروں کے سامنے نہ پڑھی جائے۔ اگر کسی آدمی کی کل فجر کی نماز چھوٹ گئی تو وہ آدمی عید کی نماز یہاں کو پڑھتا نہیں رہنا، اس سے لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا، کیا تو سنتا ہے کہ بلکہ لوگ سمجھ لیتے ہیں الٹا، اب اس کو دیکھ کر لوگوں کو تو سنتا پڑھنا شروع کر، سنتا کچھ بھی نہیں ہے عید کی نماز کے لیے، ان کون تو بھی فجر کی نماز چھوٹ گئی بول کو وہاں پڑھتا ہے قضا نماز، آدمی کیا سمجھ جائیں گے سنتا کیا تو ایسا کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر لیتا، اس کو دیکھ کوئی نہ پڑھتے تو پھر یہ بھی بدعت ہو جاتی ہے۔ اس لیے عید اگر کسی کی فجر چھوٹ گئی تو انہوں مسجد میں یا اپنے گھر میں جہاں تک ہو سکے عید کے میں نہیں پڑھنا ہے، اپنے اپنے جگہ پر جہاں ہو سکے مسجد یا کسی اور جگہ پڑھنے کی کوشش کریں، وہاں نہیں پڑھنا عید کے میں، عید کا مسجد میں دوسروں کے سامنے نہ پڑھی جائے۔ نمبر 2 مبارکباد دینا مستحب ہے، البتہ اگر کوئی مبارکباد نہ دے تو معیوب نہ سمجھا جائے اور اس پر لعن طعن نہ کرے۔ مبارکباد کے لیے کیا خوشی کا اظہار کرنے کے واسطے
صحابہ سے اور تابعین سے تقبل اللہ منا ومنکم، یہ منقول ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری نمازوں کو تلاوتوں کو اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول کرے، ہمارے عمل کو قبول کرے، اللہ تمہارے عمل کو قبول کرے، دعا یہ نہیں آتا تو پھر ایسا ہی ہمیں عید مبارک یا پھر مبارکباد ایسا ہی بول سکتے ہیں، عید مبارک بول سکتے ہیں کوئی، لیکن یہ جو عید مبارک بولتے ہیں ہمیں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسے ہی خوشی کے اظہار کرنے کے واسطے بول سکتے ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ لیکن اگر ابھی ہاں دیکھو، اب اگر کوئی بندہ ہمارے سے نہیں ملا یا عید کی مبارکباد نہیں دیا تو اسے گالیاں دینا یا اسے عیب سمجھنا، اسے ایسا نہیں کرنا ہے، لعن طعن کرنا ایسا نہیں کرنا ہے، مستحب ہے۔ نمبر 3 مصافحہ معانقہ، دونوں ہاتھ ملنا، دونوں ہاتھوں سے ملنا سلام کر کے، اور پھر گلے ملنا۔ تو حضور اور صحابہ ملاقات پر سلام اور عذر نہ ہو تو مصافحہ ہونے سے واپسی پر، سفر سے واپسی پر معانقہ کرتے، ملاقات پر ملے تو سلام کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، اور سفر سے واپس آتے تو معانقہ گلے ملتے تھے۔ مصافحہ معانقہ کا کوئی وقت یا دن کوئی نماز کے بعد یا عید کے بعد یا عیدگاہ کا موقع مقرر نہ تھا۔ صحابہ کے زمانے میں کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی دن کے بعد ہو یا پھر کسی بھی مطلب عید کے موقع پر بھی ملنا صحابہ کو معمول نہیں تھا، جب جیسا چاہے وہ ملتے تھے، عام ملاقات ہوتی تھی تو معمول سے سلام مصافحہ کرتے تھے، سفر سے واپس آتے تو مصافحہ معانقہ بھی کرتے تھے۔ نمبر 4 عید کے دن قبرستان جانا سنت نہیں، دیکھو بات لوگ ضروری سمجھتے ہیں اسے، سنت نہیں ہے، ہاں اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور نہ جانے والے کو معیوب اور مطعون نہ سمجھا جائے، نہ ٹھہرائے اسے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے بعد میں، پہلی بات تو کیا معلوم ہو گئی، قبرستان جانا سنت نہیں ہے، ہاں البتہ اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو جانے والا آدمی نہیں جانے والے کو بڑے دنیا کو پہنچاتا بھی نہیں، درود بھی بول کر نہیں بولنا، اس کی مرضی ہے، کیا درود پہنچانے کے لیے قبرستان جانا ضروری ہے کیا؟ یہ کیا بات ہوگی؟ ایسا اور ایک بات بھی، آج کے دن بہت سارے لوگ بڑیاں کی عید کرتے بول کر یہ بھی ایک بدعت شروع ہو گئی ہے، بڑیاں کی عید بھی نہیں، چھوٹیاں کی عید بھی نہیں، موٹیاں کی عید بھی نہیں، پست قد والوں کی عید بھی نہیں، ہائٹ والوں کی عید تو سب کی عید رہتی ہے، بس ختم۔ اگر بڑوں کی عید ہو تو آج بڑے میں جا کر نماز پڑھ لینا، پھر سمجھ چھوٹے میں پڑھنا، پھر عورتیں کب پڑھنا، پھر عورت مرد نہیں ہے، 20 کا دن کب پڑھنا، یہ سب کوئی، پھر علماء کب پڑھنا، پھر عوام کب پڑھنا، لیڈراں کب پڑھنا، گیدڑاں کب پڑھنا، پھر یہ سب نہیں ہے۔ عید پہ تو سب کے لیے ہوتی عید، وہ یہ سب نہیں کرنا ہے، عود ڈالنا نہیں، دعا، یہ سب بدعت ہے۔ ثواب پہنچانے کے لیے تو پھر سبحان اللہ پڑھ کے پہنچاؤ، سورہ یاسین پڑھ کے پہنچاؤ، قرآن تلاوت کر کے پہنچاؤ، کچھ بھی کر کے پہنچا سکتے ہیں، لیکن ثواب پہنچانے کے لیے خاص کر دینا یہ بڑوں کی عید ہے، یہ چھوٹوں کی عید ہے، کون بولے؟ کوئی حدیث سے ثابت ہے؟ ارے جو کام نبی نہیں کیے ہمارے کو اگرچہ وہ کام اچھا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اگر ثواب پہنچانا ہے بغیر وقت طے کیے کہ عام طریقے سے ثواب پہنچا سکتے ہیں، خاص نہیں کرنا ہے۔ عود کا دھواں ڈالے تو ان کو پہنچتا بھی نہیں۔ ارے بھائی آدمی ہاں مرا ہوا ہے، سانس بند ہو گئی ہے، روح نکل گئی ہے، اس کے سامنے اگر عود بتی لگائیں گے، ان دھواں نہیں سن سکتا، دھواں کا فائدہ اسے نہیں ہوتا، تو پھر وہاں کہاں کی سے دھواں کیسے پہنچے گا؟ ہاں البتہ اگر کوئی سورہ کی نماز پڑھ کو پہنچاؤ، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پہنچائیں گے۔ اچھا لباس پہننا۔ نمبر 6 غیر شرعی لباس، زیب و زینت نہ کریں، فیشن، ٹخنوں سے نیچے پینٹ شرٹ، مد داڑھی ایک مشت سے کم کاٹے، ایسا نہیں کرنا، یہ سب کام نہیں کرنا ہے۔ لباس میں فیشن کا لباس ہو، پھر ٹخنوں کے نیچے کا پیر چھپا دینا، ٹخنے چھپا دینا، یہ سب نہیں کرنا ہے۔ مرد مانے داڑھی کاٹنا، یہ سب گناہ کے کام نہیں کرنا ہے۔ سنت کا لباس یا اسلامی لباس پہننا ہے۔ نمبر 7 گناہوں سے بچنا، شور غل واویلا، گانے تماشے نہیں کرنا ہے۔ نمبر 8 موسیقی، ٹی وی، فلموں میں سرگرم نظر آتے ہیں مسلمان لوگ، سنیمائیں، یہ سب چیزیں پہلے ہوتے تھے، اب کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ تو عید کے دن لوگ اس سے پہلے کھیلان کو جاتے تھے، پوری دوستی جاتی تھی، دوستوں کے پورے ٹارگٹ کرتے تھے کون سے کھیل کو جانا ہے کیا نہیں بول کر، یہ سب چیزیں نہیں کرنا، گناہ ہوتا ہے۔ نمبر 9 غیر ضروری روشنی، لائٹنگ کرتے ہیں، گناہ ہے، اسراف، فضول خرچی ہے۔ عید کے دن گھروں کو یا پھر مسجدوں کو روشن کرنا نہیں ہے۔ بعض لوگ عید کے دن بھیک مانگنے کے پیشے کو اختیار کرتے ہیں، وہی کل تک آج تک جو لوگ منگو نہیں کھاتے کل انہیں کھانے آ جاتے ہیں، جبکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ویسے ہی تو پیشاب الفقیر، ان کو دینا بھی نہیں۔ نمبر 11 عید جمعہ دونوں آج مل کر آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ آ جائے تو دونوں حکم ادا کریں،
عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، عذر نہ ہو تو اگر کوئی نہ آئے تو ناراض نہ ہو، عید کے دن اپنے دوست احباب سے، رشتے داروں سے، بھانا بھیا سے ملنا چاہو، یا پھر انہوں تو ہمیں ان سے ملاقات کرنا۔ اگر کون تو ہمارے سے، اگر ہمیں بڑے بھائی ہے یا پھر ہمیں ماں باپ ہے، ہمارا بچہ ہم سے لڑ لیا نہیں آتا ہے تو ہمیں جا کو ملنا ہے، انہوں آنے تو کیا ہوا، ان نہیں آیا تو پھر ہمیں اس سے ناراض نہیں ہونا۔ نمبر 13، عید کی نماز پڑھنے تک بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ کا نام دیتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ کم علمی کی بات ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، سما روزہ کرتے بول کر آف روزہ، عید تک کا روزہ کا کو بول دو، عید کا روزہ کا کو بول دو، کچھ بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ سما روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 14، عیدی لے دے، بچوں کو تحفہ دیتے نہیں، عیدی بول کر انعام لے سکتے ہیں، لیکن لینا دینا کو ضروری نہیں سمجھنا نہ، اگر کوئی نہیں دیا، کوئی نہیں لیا تو پھر اس سے یہ نہیں کرنا ہے، لیکن ادا یہ زبردستی نہ ہو، نہ دینے پر اب یہی گوشت وغیرہ کا بھی ہدیہ لینا دینا ہوتا رہتا ہے، اگر کوئی نہیں دیا تو اس کے اوپر غصہ ہونا ہے، نہیں دیکھ بھیجے، ہمیں نہیں دیکھ بھیجتے، ان نہیں دیا ان کا ایسا نہیں ہونا ہے، تمہیں دیکھ بھیجو کیا ہوا۔ نمبر 15، اچھا کھانا بنا لے، کسی خاص قسم کے کھانے کو ضروری نہ سمجھے، آج بڑیاں کی تو یہی پکڑنا کرتے، ویسا کہو کہ ابھی نہیں ہے، جو چاہے پکڑ کھاؤ۔ نمبر 16، پہلی عید پر فوجی والے گھر جانے کی رسم کو ضروری سمجھتے ہیں، اگر کسی کے شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اگر کسی کے گھر میں اب 1-2 مہینے میں اگر یہ عید سے پہلے یا رمضان کے بعد یا کئی سال کی عید سے پہلے اب تک کے دن سے کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو بعض لوگ ان کے گھر کو جا کو ان کی تعزیت کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، تعزیت وہی درد میں شامل ہونے کو، بعض لوگ جن کی فوت ہو گئی ہے ان کے گھر کو جا کو دعا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، جا کو لوگ کھڑ کو دعا کر کو آتے ہیں، یہ سب شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 17، پہلی عید فوتگی کے گھر والے خوشی منانے کو معیوب سمجھتے ہیں، اگر کسی کے گھر میں عید فوت ہو گیا تھا کوئی آدمی تو پھر اسے ان کے گھر میں عید منانے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہاں البتہ اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کے لیے عدت گزارنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ عورتیں عدت کہاں گزارتی ہیں، باہر پھر رہی ہوں، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے، باہر پھر لے پائے ابھی کیا بولنا ہے ان کے لیے۔ تو پہلی فوتگی کے گھر والے خوشی منانے کو معیوب سمجھتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ نمبر 18، پتنگ بازی نہ کریں، بچے کھیل کود وہ یہ ایسے کام نہیں کرنا ہے۔ اور پھر یہاں عید کے کچھ مسائل ہیں، کل بتاؤں گا انشاءاللہ، عید کے خطبے کے احکام وغیرہ، خطبہ سننا نہیں سننا ہے، کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ بھی آئیں گے، اگر 1 رکعت چھوٹ گئی تو کیا کرنا ہے، 2 رکعت چھوٹ گئی تو کیا کرنا ہے، 2 بھی رکعت نہیں ملے اسے کیا کرنا ہے، پیچھے پڑ گیا تو کیا کرنا ہے، اب ذرا آدمی زیادہ اچھا ہے تو کیا کرنا ہے، دوسری جماعت بنانا ہے نہیں بنانا ہے، یا پھر 1 آدمی ہے تو کیا کرنا ہے، سب رمضان کے موقع پر بتا دیا تھا مسائل، پھر دوبارہ بھول گئے کہ کو بول کو پھر بتاتا ہوں آپ کو تاکہ کل غلطی نہ ہو۔